بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنڈامنٹل بلیفس میں ہم ایتھیزم کو ڈسکس کر رہے تھے۔ ایتھیزم میں ہم نے ایک ڈسکشن کی تھی سائنٹیفک ایتھیزم کے بارے میں کہ سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں ایتھیزم کے بارے میں۔ تو ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی یا ہماری ڈسکشن میں یہ بات آئی تھی کہ سائنٹسٹ یہ نہیں کہتے یا سائنٹیفک ایتھیزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی کوئی خدا نہیں ہے، کوئی کریٹر نہیں ہے، وہ خدا کے اوپر بلیو کرتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ خدا کو جس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ فورسز آف نیچر ہیں یا خدا سے مراد فزیکل لاز ہیں جنہوں نے اس یونیورس کو جو ہے وہ کریٹ کیا۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو جس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ خدا کو نہیں مانتے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کو نہیں مانتے تو اس سے مراد یہ ہے کہ خدا مطلب ایک ذات کے طور پہ خدا کو وہ نہیں مانتے، اس پہ وہ بلیف نہیں رکھتے، یا جو ہمارے ہاں مطلب ریلیجن میں جو خدا کے حوالے سے ایک کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ کو وہ نہیں مان رہے۔ لیکن یہ بات ہم نے رچرڈ ڈاکنز کے حوالے سے بھی دیکھی تھی کہ وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جی اگر کوئی واچ میکر ہے تو وہ بلائنڈ واچ میکر ہے جس نے اس کائنات کی گھڑی کو یا اس یونیورس کے کلاک کو ڈیزائن کیا ہے۔ تو بیسیکلی اگر ہم جو ایک ایتھیس اس کی جو آپ کہیں کہ لاجک کیا ہے، یہ کوئی ایک مختصر سی ویڈیو ہے، یہ بچوں کے لیے کو بلاکس ہیں، بچے عام طور پہ جو ہے وہ ان سے کھیلتے ہیں اور یہ اس طرح سے یونیورس جو ہے وہ کریٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی لاجک ہے جو کہ دی جاتی ہے یونیورس کی کریشن کے بارے میں، اور اس کو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس بھی کیا تھا کہ اگر کسی کباڑی کے پاس جو ہے وہ آئرن کے رف پیسز پڑے ہوں تو کتنے بلین ٹائمز جو ہے وہ کوئی ہوا چلے اور وہ آپس میں ٹکرائیں تو اس سے کوئی جیٹ انجن بن جائے گا، تھیوری آف پاسبلٹی لگا کے۔ تو ہر جگہ پہ یہی پاسبلٹی کی تھیوری انہوں نے لگائی ہے، تھیوری آف پروبیبلٹی۔ تو نیکسٹ ہمارا جو آج ہم نے جس چیز کو ڈسکس کرنا ہے اور اس کو میں نے اپنی کتاب میں بھی کافی فوکس کیا ہے، وہ یہ چیز ہے کہ کیا سائنس اور ریلیجن آپس میں ایک دوسرے کو اپوز کرتے ہیں؟ یہ کوسچن ہے، ایک بگ کوسچن ہے۔ تو اس چیز کو مطلب جو میں نے کنکلوڈ کیا وہ یہ ہے کہ ریلیجن اور سائنس ایک دوسرے کو اپوز نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ لوگوں نے خاص طور پہ یہ آپ کہیں کہ یہ ایک پروپوگنڈا کیا ہے، یہ چیز بہت زیادہ عام کر دی ہے یا پھیلا دی ہے کہ سائنس جو ہے وہ ایک کنارے پہ کھڑی ہے اور ریلیجن دوسرے کنارے پہ کھڑا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو اپوز کر رہے ہیں، اور سائنسٹسٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریلیجس نہیں ہو سکتے، اور ریلیجس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سائنسٹسٹ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک امیج یا یہ ایک تصویر دینے کی کوشش کی گئی۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہاں پہ میں نے یہ کام کیا ہے کہ نیوٹن سے لے کے آئنسٹائن تک جو بڑے بڑے سائنسٹسٹ ہیں ان کے کچھ کوٹیشن میں نے جمع کی ہیں۔ نو ڈاؤٹ اس وقت سائنسٹسٹ میں کچھ لوگ ایسے ہیں، جیسے خود رچرڈ ڈاکنز بھی ایک بایولوجسٹ ہے، معروف بایولوجسٹ ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ جو ہے اب اس کو کہا جاتا رہا ہے کہ جی وہ آئنسٹائن کے بعد جو ہے وہ دنیا کا ایک بڑا، بہرحال سب سے بڑا تو نہیں کہہ سکتے لیکن بڑا نام ہے۔ وہ بھی اس کی بھی اپروچ جو ہے وہ ایتھیسٹوں والی اپروچ ہے۔ کچھ لوگ ہیں نو ڈاؤٹ سائنسٹسٹ میں جو اس کو پروموٹ کر رہے ایتھیزم کو، اور اس کے لیے سائنس کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتے رہے، مطلب ایتھیزم کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ ایز اے میجورٹی ہم دیکھیں گے کہ بڑے بڑے جتنے بھی سائنسٹسٹ گزرے ہیں وہ نہ صرف خدا پہ ایمان رکھتے رہے بلکہ ریلیجن پہ بھی جو ہے وہ ان کا بلیف تھا، اور بڑا اسٹرانگ بلیف تھا۔ یہ نیوٹن کی کوٹیشن ہے۔ نیوٹن نے یہ بات کہی تھی کہ ایتھیزم از سو سینس لیس، مطلب ایک بے وقوفی والی بات ہے ایتھیزم کیا ہے۔ وین آئی لک ایٹ دی سولر سسٹم آئی سی دا ارتھ ایٹ دا رائٹ ڈسٹینس فرام دا سن ٹو ریسیو دی پراپر اماؤنٹ آف ہیٹ اینڈ لائٹ، دس ڈڈ ناٹ ہیپن بائی چانس۔ تو نیوٹن نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو کائنات کا نظام اتنا پریسائز ہے، ہر چیز مطلب اپنی جگہ پہ، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ لائف جو ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو کچھ ہمیں چاہیے وہ سب کچھ ہمیں اس کائنات میں نظر آتا ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ مطلب لائف کو سپورٹ نہ کرتی ہو۔ تو یہ سب چیز ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مطلب بائی چانس نہیں ہو سکتا، یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ ایکسیڈنٹلی ہے، یہ پلانڈ ہے، مطلب اس کے پیچھے کوئی انٹلیکٹ ہے۔ لارڈ کیلون کی کوٹیشن ہے، ڈو ناٹ بی افریڈ ٹو بی فری تھنکرز، کہتے ہیں فری تھنکرز بننے سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ فری تھنکنگ کے نام سے ہمارے یہاں پاکستان میں بھی بڑی موو چلائی گئی ایتھیزم کی، سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ، ٹھیک۔ وہ فری تھنکنگ سے وہ مراد یہ لیتے ہیں کہ مذہبی تھنکنگ سے آپ باہر نکلیں، جس طرح سے ریلیجس پیپل آپ کو سوچوانا چاہتے ہیں اس طرح سے نہ سوچیں،
تو اب دیکھیں یہ کوٹیشن کہاں کہاں سے آ رہی ہیں. ان لوگوں کو یہ چیزیں بہت پہلے فیس کرنی پڑیں، خاص طور پہ کرسچینٹی کو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہم ان سے 400 سال ابھی پیچھے ہیں، 500 سال پیچھے ہیں. تو ان کے ہاں مذہب کو یہ چیلنجز جو ہیں وہ آج سے 300-400 سال پہلے جو ہے وہ جو تحریک ان کی چلی تھی اس میں ان کو پیش آنا شروع ہوئی ہے، تو انہوں نے اس کو اس طرح سے ایڈریس بھی کیا. تو ڈو ناٹ بی افریڈ ٹو بی فری تھنکرز، ہمیں کوئی فری تھنکرز بننے سے ڈر نہیں لگتا. اف یو تھنک اسٹرانگلی انف یو ول بی فورسڈ بائی سائنس ٹو دا بلیو ان گاڈ. ٹھیک ہے، اگر فری تھنکر بن کے واقعتاً آپ سوچو گے تو آپ کو سائنس مجبور کر دے گی کہ آپ خدا پہ ایمان لے کے آؤ. لیکن یہ ہے کہ وہ آگے ایک بات آئنسٹائن کی بھی آ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایتھیسٹ کبھی فری تھنکر نہیں ہوتا، وہ مجبور ہوتا ہے بیچارہ. بہت ساری بیڑیاں جو ہے جو ہم نے اتار دی ہیں مذہب کے نام پہ وہ اس نے پہن لی ہیں. لارڈ کیلون کے بعد یہ میکس پلانک، اس کی تھیوری بھی تھی فزکس کے اندر خاص طور پہ. اب اس کی کوٹیشن جو ہے وہ دیکھنے والی ہے. بہت انسان کو مطلب جیسے کہتے ہیں نا، اب ایک مولانا صاحب جو ہے ان سے آپ خدا کے بارے میں جو ہے وہ کچھ سنیں، اور ایک بہت بڑے سائنسٹسٹ تھے، اور اس کا انداز جو ہے وہ انسان کو اندر تک ہلا کے رکھ دیتا ہے. مطلب کس بلیو کے ساتھ آپ ذرا اس کی فیلنگز کو مطلب اس کو اپنے اندر جو ہے نا وہ لے کے آنے کی کوشش کریں. اینی باڈی ہو ہیز بین سیریسلی انگیج ان سائنٹیفک ورک آف اینی کائنڈ، جو آدمی بھی سیریسلی سائنس کے ساتھ کسی بھی مرحلے پہ سائنٹیفک ورک کے ساتھ انگیج رہا ہے تو وہ یہ بات محسوس کر لیتا ہے. کیا بات محسوس کر لیتا ہے؟ that over the entrance to the gates of the temple of science are written the words. مطلب جب آپ سائنس کے جو معبد ہے، ایک عبادت، جیسے ہمارے یہاں مسجد ہے عبادت کرنے کی جگہ ہے ہم مذہبی لوگوں کے لیے، اسی طرح اب سائنسدان جو ہے اس کی عبادت کی جگہ کون سی ہے؟ اس کی عبادت کی جگہ تو لیب ہے نا. تو کوئی بھی سائنسسٹ جو واقعتاً ان ٹرو سینس جو ہے وہ کوئی سائنٹیفک ورک میں انٹرسٹ رکھتا ہے یا کر رہا ہے، تو جب وہ اپنے معبد میں داخل ہوتا ہے، اپنے سائنس کے ٹیمپل میں، اپنی لیب میں، تو اسے اس لیب کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا نظر آتا ہے. کیا لکھا ہوا نظر آتا ہے؟ یعنی اس کے داخل ہونے سے پہلے یہ مسٹ ہیو فیتھ، ایمان کے ساتھ زندہ رہو. ٹھیک ہے، مومن بن کے زندہ رہو. مطلب دیکھیں نا کیا اس کا انداز کیا ہے. اٹ از دا کوالٹی وچ دا سائنسسٹ کین ناٹ ڈسپینس ود. تو مطلب آپ دیکھیں نا کہ یہ صرف یہ ہے کہ ان کا کوئی ذہنی عقیدہ نہیں تھا. یہ ساری کوٹیشن جو ہیں اگر آپ ان کے اندر تھوڑا سا انسان وہ ڈوب کر ان کو تھوڑا سا فیل کرنے کی کوشش کرے تو واقعتاً ایمان کے ساتھ زندہ رہتے تھے. ایک اور ان کی کوٹیشن ہے میکس پلانک کی، بوتھ ریلیجن اینڈ سائنس نیڈ فار دیئر ایکٹیویٹیز دا بلیف ان گاڈ. مطلب دونوں کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ریلیجس ایکٹیویٹی کے لیے بھی آپ کو اور سائنٹیفک ورک کے لیے بھی ضرورت ہے کہ آپ کو خدا پہ ایمان ہونا چاہیے. And moreover God stands for the former in the beginning and for the later at the end of the whole thinking. ہاں یہ ایک فرق ہو سکتا ہے. ایک جو ریلیجس آدمی ہے اس کو شروع میں خدا مل جائے اور سائنٹسٹ کو شروع میں نہیں ملتا لیکن آخر میں جا کے ملتا ہے اس کو. For the former God represent the basis, for the later the crown of any reasoning concerning the world view. اس لیے شروع والے کو خدا شروع میں ملتا ہے تو اس کا خدا مطلب ہوتا بھی چھوٹا سا ہے. ٹھیک ہے، تو جس کو آخر میں ملتا ہے تو پھر اس کا خدا بھی بہت بڑا ہوتا ہے. اور یہ بات اور بھی سائنسٹسٹ نے کسی اور انداز میں بھی کی ہے. اب گلیلیو کو بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ گلیلیو نے آکسفورڈ میں ایک لیکچر دیا تھا. جو ایتھیسٹ موو چلاتے ہیں نا وہ عام طور پہ اس سے وہاں سے شروع کرتے ہیں گلیلیو سے، کہ اس نے آکسفورڈ میں لیکچر دیا تھا تو پادریوں نے اس کو نکال دیا آکسفورڈ سے، گالیاں دی، مارا کوٹا. تو اصل بات یہ ہے اور اس نے خدا کا انکار نہیں کیا. اس کی کوٹیشنز میں نے نکالی تھی. اس نے کہا تھا پادریوں کو کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر خدا وہ ہے جو تم بیان کر رہے ہو تو میں ایسے خدا کے بغیر ہی بھلا. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں نا. ایک یہ ہے کہ کانسیپٹ آف گاڈ کیا ہے جو کہ وحی کے اندر ہے، اور ایک یہ ہے کہ کانسیپٹ آف گاڈ ہمارے یہاں سوسائٹی میں کیا ہے یا لوگ اس کو کس طرح سے خدا کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو مذہبی لوگوں کا خدا ٹھیک ہے، مذہبی لوگوں کا جو خدا ہے آپ اس سے اختلاف رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مذہبی گروہ ہے اس نے خدا کا اپنا ایک کانسیپٹ اپنی طرف سے بنایا ہوا گھڑا. ہندوؤں نے بھی تو خدا کا کانسیپٹ رکھا ہوا ہے نا، یہودیوں میں بھی تو خدا کا کانسیپٹ ہے نا. وہ یہ کہتے ہیں ابھی تک ان کی مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ابا جان یعقوب علیہ السلام ساری رات اللہ سے کشتی لڑتے رہے اور صبح کے وقت انہوں نے خدا کو نیچے لگا لیا. ٹھیک، تو اب بات یہ ہے کہ یہ بھی خدا کا ایک کانسیپٹ ہے. اسی پہ تو وہ کیرن آرمسٹرانگ نے کتاب لکھی تھی ہسٹری آف گاڈ. مطلب فلاں کا یہ یہودیوں کا خدا یہ ہے، عیسائیوں کا یہ ہے، ہندوؤں کا یہ ہے، بدھ والوں کا یہ ہے، مسلمانوں کا یہ ہے، پھر مسلمانوں میں فلاں کا اشعریوں کا یہ ہے، معتزلہ کا یہ ہے، ماتریدیہ. تو کس کا خدا ہم مانیں گے؟
ٹھیک. تو بات یہی ہے, یہ بات ٹھیک ہے, اس حد تک بات درست ہے کہ خدا کا وہ کانسیپٹ جو لوگ پیش کر رہے ہیں اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن خدا سے تو باہر کہ خدا ہے نہیں ہے اس سے تو اختلاف نہیں کیا جاتا. تو آئنسٹائن کی کوٹیشن ایتھیسٹ جو ہے, ایک اور چیز آپ نوٹ کریں گے, خیر اس پہ میں ایک ریسرچ آرٹیکل بھی مرتب کر رہا تھا کہ آئنسٹائن کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے. خیر نیوٹن سے تو ان کو کچھ نہیں ملا, نیوٹن کے ہاں تو اتنی کلیئر جو ہے وہ کوٹیشنز ہیں, وہ تو یہ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ میں روزانہ بائبل کی تلاوت کرتا ہوں, مطلب جو بھی اس کا ریلیجن تھا اس ریلیجن پہ وہ جس طرح سے بلیو کرتا تھا, تو وہ یہ کہتا تھا کہ یہ ورک آف گاڈ ہے, سائنس کیا ہے, یہ ورک آف گاڈ ہے, اور باقاعدہ اس چیز کو وہ کوٹ کرتا تھا. آئنسٹائن کے ہاں بھی بہت ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں, اگرچہ ایتھیسٹ جو ہے وہ آئنسٹائن کی کچھ چیزیں پکڑ کے اس کو ایتھیسٹ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, شو کرنے کی, لیکن خود یہ چیز اس کی زندگی میں شروع ہو گئی تھی اور اس نے اس کو فیل کیا اور اس نے کچھ چیزیں اپنی زندگی میں بیان کر دی. دی مور آئی اسٹڈی سائنس دی مور آئی بلیو ان گاڈ, مطلب جتنا میں سائنس کو جو ہے وہ اسٹڈی کرتا ہوں اتنا ہی میرا خدا پہ ایمان پختہ ہوتا چلا جاتا ہے. ایک اور کوٹیشن ہے اس کی, سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم, ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ. ٹھیک, مطلب دونوں کو کس طرح سے اس نے ریلیٹ کر دیا. تو سائنس اور ریلیجن جو ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, مطلب یہ جو ہم نے کوشچن اٹھایا تھا نا, اپوز نہیں کرتے. یہ اپروچ بالکل غلط ہے کہ سائنس اور ریلیجن ایک دوسرے کو اپوز کرتے ہیں. ایک اور کوٹیشن ہے آئنسٹائن کی, دین دیئر آر دا فنیٹیکل ایتھیسٹ whose intolerance is of same kind as the intolerance of the religious fanatics. ٹھیک ہے, مطلب وہاں ایتھیسٹوں میں بھی آپ کو ایسے مل جائیں گے جیالے قسم کے لوگ, جیسے مذہبی لوگوں میں آپ کو جیالے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اور انہوں نے بھی ایتھیزم بالکل اب ایک ریلیجن بن چکا ہے, اور ایتھیزم یا ایتھیسٹوں کی جو اپروچ ہوتی ہے وہ ایک ایگریسو اپروچ ہے. کبھی آپ ان کی ڈبیٹس وغیرہ دیکھیں, ڈائلاگز دیکھیں یوٹیوب پہ, کبھی کسی مطلب جو ریلیجس پیپل کے ساتھ ہوتی ہیں, تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمبل جو ہے وہ ایٹیچیوڈ ہے ان کا, یا کوئی سیکھنے سکھانے والا. مطلب اسی طرح سے جس طرح سے مطلب ریلیجس پیپل کو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے اگریسو ہوتے ہیں اور اپنے مطلب اپنی بات کیے چلے جانا, تو یہ ساری چیزیں آپ کو ان کے یہاں نظر آتی ہیں, اور یہ ایک سائنٹسٹ فیل کر رہا ہے اس کو. اب وہ آگے آئنسٹائن صاحب کہتے ہیں جی دے آر لائک سلیوز, اب یہ ایتھیسٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں بیچارے, who are still feeling the weight of their chains which they have thrown off after hard struggle. مطلب کچھ تو چینز ہم نے جو ہمارے گلوں میں پڑی ہوئی تھیں, زنجیریں بیڑیاں جو وہ ہم نے اتار دی تھیں, وہ مذہب کے حوالے سے یا پادریوں نے ڈالی ہوئی تھیں, لیکن وہ جیسی ہم نے اتاری مذہب کے نام پہ, تم نے سائنس کے نام پہ وہ ساری پہن لی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اصل میں وہ اس طرح سے ایڈریس کر رہے ہیں ایتھیسٹوں کو. یہ نہیں ہے کہ وہ ظاہری بات ہے وہ پادریوں کو تو نہیں سپورٹ کر رہا, اس کا اپنا ایک کانسیپٹ تھا خدا کے حوالے سے, اس نے اس کانسیپٹ کو پیش کیا آئنسٹائن نے, وہ اس طرح سے نہیں لیتا تھا. ٹھیک ہے, کرسچینٹی میں جس طرح سے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا, یہ ساری چیزیں اب ظاہری بات ہے ایک لاجیکل مائنڈ کیسے اس کو قبول کرے گا خدا کے اس کانسیپٹ کو. تو اس سے تو انسان کو جو ہے وہ ریلیجن کا لفظ اس سے ایسے لگتا ہے جیسے آپ محدود کر دیتے ہو, جیسے آپ ریلیجس فنیٹکس کہتے ہو یا ریلیجن کہتے ہو, ہمارا لفظ تو دین نہیں. جی ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, اس کے لیے تو متبادل ہونا چاہیے. ہاں, لیکن یہ ہے کہ چونکہ اب ویسٹ میں تو اس طرح سے کانسیپٹ ہے ہی نہیں نا, کرسچینٹی تو ایک ریلیجن ہی ہے. مطلب انجیل کے اندر تو آپ کو نہ کوئی اکنامک سسٹم نظر آتا ہے, نہ کوئی پولیٹیکل سسٹم. انجیل کیا ہے, کچھ واضح و نصیحت ہے. ٹھیک ہے, تو شریعت ان کے یہاں وہی ہے جو کہ تورات میں تھی. تو یہ بات درست ہے, لیکن چونکہ ان کے یہاں کانسیپٹ صرف یہی تھا, ریلیجن کا ہی کانسیپٹ تھا, مذہب کا ہی ہے کہ چند ایک عبادات ہیں اور کچھ عقائد ہیں اور کچھ آپ کہہ لیں کہ جی ریچولز ہیں, کچھ آپ کی سماجی رسومات ہیں, بس یہی ہے. آگے ایک اور کوٹیشن ہے آئنسٹائن کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ویو آف سچ ہارمونی ان دا کاسموس وچ آئی ود مائی لمیٹڈ ہیومن مائنڈ ایم ایبل ٹو ریکگنائز دیر آر یٹ پیپل ہو سے دیر از نو گاڈ. مجھے مطلب یہ بات جو ہے وہ عجیب معلوم ہوتی ہے کہ اتنی جو ہے کائنات کے اندر یکسانیت کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں خدا نہیں ہے. بٹ وٹ ریئلی میکس می اینگری از دیٹ دے کوٹ می فار سپورٹ آف سچ ویوز. مجھے غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ لوگ اپنی مطلب ایتھیسٹ جو ہیں وہ اپنی سپورٹ میں مجھے میری زندگی میں کوٹ کر رہے ہیں کہ آئنسٹائن بھی ایتھیسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ مجھے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے. اور یہ چیزیں اب آپ دیکھیں گے, مطلب ایون کہ ڈاکنز اور اس طرح کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, آئنسٹائن ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا نام تھا, بہت بڑا نام تھا. اب انہوں نے اس کو کھینچنے کی کوشش کی ہے, اس کی کچھ ایسی کوٹیشنز ان کو ملی ہیں کہ جس سے, حالانکہ وہ اصل میں جو پادریوں کا تھا, آپ کہہ لیں کہ ایک خدا کا کانسیپٹ تھا یا کرسچینٹی میں تھا, وہ اس کا انکار کر رہا تھا, اور وہ ایسی چیزوں سے کیا کر لیتے ہیں کہ وہ جیسے خدا کا ملک.
آئنسٹائن سے سوال بھی ہوا تھا تو آپ خدا کے بارے میں کیا آپ کا کیا عقیدہ ہے کیا بھی، تو آئی کانٹ آنسر ود اے سمپل یس اور نو. ٹھیک ہے، اب یہ جو اس نے یس اور نو بھی کہا نا تو کہتا ہے کہ آئی ایم ناٹ این ایتھیسٹ، میں ایتھیسٹ تو نہیں ہوں، ایک بات کلیئر ہے. ٹھیک ہے، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک آئی کین کال مائی سیلف اے پینتھیسٹ. اس کو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ پینتھیسٹ ہے. پینتھیسٹ مراد مطلب ایوری تھنگ از گاڈ. تو یہ یہودیوں سے ایک عقیدہ ہندوؤں سے ایک عقیدہ آیا تھا، ایک فلاسفی آئی تھی. خیر اس پہ بعد میں جو ہے وہ بہت کچھ ہوا، انہوں نے بہت کچھ آگے بنانے کی کوشش بھی کی. اوتار کے نام سے جو انہوں نے بنایا بیسیکلی اسی فلاسفی کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ ایک مکسچر چاہیے ہمیں اب مختلف ریلیجن کا جس کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے. ہیزنبرگ کی کوٹیشن ہے، دی فرسٹ gulp from the glass of natural sciences will turn you into an atheist, but at the bottom of the glass God is waiting for you. تو اب اگر سائنس کو اگر آپ تشبیہ دیتے ہیں نا کہ وہ ایک جام ہے جو کہ آپ نے پینا ہے، تو پہلی چسکی میں آپ کو لگے گا اتنا نشہ چڑھے گا آپ خدا کا انکار کر دو گے. مطلب تھوڑی بہت سائنس جو ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں تھوڑا بہت دین کا نالج جو ہے وہ انسان کو خراب کر دیتا ہے، اسی طرح سے اس نے یہ بات کی ہے تھوڑی بہت سائنس جو ہے اس کا نالج جو ہے وہ آپ کو ایتھیسٹ بنا دے گا. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن سارا جام پینے کے بعد جو ہے وہ آپ کا نشہ حرن ہو جائے گا. پھر آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے پیندے میں تو خدا بیٹھا ہے. وہ گلاس جب آپ نے ختم کیا تو وہاں خدا آپ کا انتظار کر رہا تھا. اب دیکھیں نا یہ ایکسپریشن ہے نا، بہت خوبصورت ایکسپریشنز جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اس کو خدا کو ڈیفائن کیا. ایک تو یہ ہم نے بات ڈسکس کی ہے کہ سائنس اور ریلیجن جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو اپوز نہیں کرتے. ہمارے پاس ایک بہت بڑا آرگومنٹ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے جو سائنسٹسٹ ہیں وہ سب بلیورز تھے. تو اگر سائنس واقعتاً آپ کو خدا کے انکار کی طرف لے کے جاتی تو ان لوگوں کو بھی خدا کے انکار کی طرف لازماً لے جاتی. دوسری چیز جو کہ ڈیولپ کی گئی ہے وہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن تھیوری. ہمارے ہاں بہرحال یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے یہاں اس حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا. کام ہونا چاہیے تھا مطلب مسلم سوسائٹیز میں، لیکن یہ ہے کہ جب میں نے اس موضوع پہ کتاب لکھی وہ وجود باری تعالیٰ جس کا میں نے پچھلی دفعہ بھی تذکرہ کیا تھا، اس میں ریسرچ کے دوران مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ویسٹ میں کافی کام ہوا. مطلب باقاعدہ ان لوگوں نے ریسرچ سینٹرز وہاں پہ، ظاہری بات ہے جو لوگ ذرا اپنی جو بھی کرسچینٹی جو بھی ان کا ریلیجن مذہب ہے اس کے ساتھ ان کی کوئی لائلٹی ہے، کوئی وفاداری ہے. اب وہ جیسے ہمارے یہاں بھی مذہبی لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں، وہ بھی یونیورسٹیوں میں نکل گئے، سائنس وائنس پڑھ لی، وہاں پہ پروفیسر بن گئے. تو اب انہوں نے باقاعدہ ریسرچ سینٹرز جو ہے وہ بنائے اور اس کو یعنی ایڈریس کیا ہے ایتھیزم کے مسئلے کو، اور اس کو نہ صرف ایڈریس کیا بلکہ اس کو ریسپانس بھی کیا اور تھیریز ڈیزائن کی ہیں. ٹھیک ہے، باقاعدہ ان تھیریز میں سے جو کہ ڈیزائن کی گئیں مطلب ڈارونزم کو ریسپانس کرنے کے لیے، ان میں سے ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن تھیوری بھی تھی. انٹیلیجنٹ ڈیزائن تھیوری کا بیسک آئیڈیا یہی تھا کہ جو کچھ ہمیں یونیورس میں نظر آ رہا ہے تو یہ اگر ہم اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں تو وہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ انٹیلیجنٹ کاز کے ذریعے سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے بنسبت آپ اس کو نیچرل سلیکشن کی طرف لے جائیں. مطلب ڈارون تو یہی کہتا تھا نا کہ مطلب نیچرل سلیکشن ہوئی ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ ہے، مطلب جو ماحول کے لیے زیادہ فٹ تھا تو وہ باقی رہ گیا. وہی بات اندھے بہرے مادے نے جو ہے وہ کیا کیا ہے، بلائنڈ واچ میکر نے سلیکشن کی ہے کہ کس کو باقی رہنا چاہیے اور کس کو ختم ہو جانا چاہیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کاز تو ہے، کاز اینڈ افیکٹ کی تھیوری کا ہم انکار نہیں کر رہے، کاز تو موجود ہے لیکن کاز جو ہے وہ انٹیلیجنٹ کاز ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز جو افیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے جو کاز ہے وہ انٹیلیجنٹ کاز ہے. وہ اب مادہ تو ظاہری بات ہے کہ مادہ میٹر تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ انٹلیکٹ کو مان لیں. ابھی تک کی تو ریسرچ یہی کہہ رہی ہے. اب مطلب کچھ لوگ اس طرف جا رہے ہیں، یہ کل پرسوں ایک جگہ ہم بحث کر رہے تھے کہ مادہ جو ہے نا اس کے پاس بھی شعور ہے. اب اس پہ ریسرچ کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، تو کانشیسنس ہے مادے کے اندر، کانشیسنس ہے. ابھی تک تو ہم یہی کہتے تھے نا کہ جاندار اور غیر جاندار کی تقسیم یہی تھی. ٹھیک ہے، کہ جمادات میں یا جو غیر جاندار ہے اس کے اندر اس طرح سے کانشیسنس نہیں ہے، پتھر کے اندر جیسے پہاڑ کے اندر. تو انٹیلیجنٹ ڈیزائن تھیوری یہ کہتی ہے کہ پیچھے جو کاز ہے وہ کاز جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہونی چاہیے. اب اس کو کسی نے جو ہے وہ خدا کہہ دیا، کسی نے اس کو جو ہے وہ علت العلل کہہ دیا، دی پرائم موور کہہ دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی نے اس کو بھگوان کہہ دیا، کسی نے اس کو کسی طرح سے ایکسپلین کر دیا. ایک اور آرگومنٹ جو ابھی تک تو ایک مذہبی آرگومنٹ تھا لیکن اب سائنٹیفک آرگومنٹ بنتا چلا جا رہا ہے، جسے ہم فطرہ آرگومنٹ کہتے ہیں. جیسے حدیث میں ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمام لوگوں سے عہد لیا تھا، جسے ہم عہد الست کہتے ہیں.
اب اس عہد میں اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ بھائی کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے عہد کیا، پھر اللہ عز و جل نے اس دنیا میں بھیج دیا. تو گویا کہ ہم جو پیدا ہوتے ہیں ہم خدا پہ ایمان لے کر پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک مذہبی بیانیہ تھا، ایک ریلیجس نیریٹو تھا ہمارے دین کا. لیکن اب یہ ہے کہ اب اس کو سائنٹیفک جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی پروفس یا سائنسی بنیادیں اس کو ملنا، فاؤنڈیشنز ملنا شروع ہو گئی ہیں. اب یہ دی انڈیپینڈنٹ میں، دی ٹیلی گراف میں اس طرح سے آرٹیکل جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. گاڈس پارٹ ان دا ہیومن برین، ٹھیک ہے، چلڈرن آر بورن بلیورز ان گاڈ. تو یہ وہی فطرہ والی بات ہے کہ اگر آپ ان بچوں کو کسی ایسے ماحول میں رکھتے ہیں کہ جو کہ بالکل نیوٹرل ماحول ہے، تو وہ بچہ جو ہے وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ وہ بلیور ہوگا، وہ خدا کا انکار نہیں کرے گا، مطلب وہ یہ مانے گا کہ اس کا کوئی کریٹر ہے. باقی یہ بات کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جی کوئی خدا ہے، تو اب ایک بات بہت عام ہے کہ خدا کا جو کانسیپٹ ہے وہ، اب یہ کیرن آرمسٹرانگ نے جو کتاب لکھی، میں نے کچھ بچوں کو اس پہ لگایا بھی کہ اس پہ پی ایچ ڈی کریں. یہ خطرناک کتاب ہے. خطرناک اس اعتبار سے ہے کہ اب آپ نے اس کو پھر سے ایک ڈیلیوژن بنا دیا نا خدا کو ماننے کے بعد. اب کس کو خدا، مطلب جیسے کہتے ہیں کہ جی اس کی سوچ یہ تھی جو مجھے سمجھ میں آئی، حالانکہ وہ خود اس طرح سے نہیں ہے، ایتھیسٹ نہیں ہے. پہلے وہ نن تھی، پھر مطلب اس طرف گئی، پھر ادھر آ گئی. اب اس میں اس نے ہسٹری آف گاڈ، مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ لوگوں کے ہزاروں خدا تھے، لاکھوں میں تھے، ملینز میں تھے. پھر آہستہ آہستہ ایوولوشن ہوا. ایوولوشن کی تھیوری انہوں نے ہر جگہ لگا دی نا. تو خدا کے کانسیپٹ میں بھی ایوولوشن ہوا ہے. کرسچینٹی میں آ کے وہ 3 رہ گئے، پھر مسلمانوں نے آ کے کہا بھائی 3 بھی بہت زیادہ ہیں، 1 کر لو. تو ہاں، ایتھیزم نے آ کے پھر ختم ہی کر دیا یار یہ ان کی جو وہ کتاب ہے ہسٹری آف اسلام پہ، انہوں نے بھی اسلام کو بھی نا انہوں نے وہاں سے شروع کیا جہاں سے ہماری موومنٹ یہ بادشاہت شروع ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. لیکن ہم تو اسلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے رہے ہیں. بالکل ایسی بات، بالکل ایسی بات ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ایوولوشن ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایوولوشن جس طرح سے ثابت کرتے ہیں ایوولوشن ہوا نہیں. کان الناس امۃ واحدہ، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تمام جو ہے نا وہ لوگ ایک ہی دین پر تھے. توحید کا کانسیپٹ تو حضرت آدم سے چلا ہے. تو توحید تو پہلے دن سے ثابت ہوتی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس جو ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل ابھی تک تو یہی تھا کہ جی ہمارے پاس سیکرڈ اسکرپچرز ہیں، ہمارا ریلیجس ٹیکسٹ ہے. اس کی دلیل ہے کہ تمام جو نبی تھے ہر دور کے اندر، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب توحید کی دعوت دیتے رہے، توحید کا کانسیپٹ. لیکن یہ ہے کہ اب اس کے آپ جسے کہتے ہیں نا کہ ایکسٹرنل ایویڈنسز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. خاص طور پہ یہ جو ہمارا آرکیالوجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس سے آرکیالوجی کی جو سائنس ہے. اصل میں یہ جو ہے نا، جتنے بھی جہاں تک میری اسسمنٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، جتنے بھی جو ورلڈ ریلیجنس کو پڑھنے والے جو ہیں نا ایکسپرٹس ہیں جن کی یہ فیلڈ ہے، ان کا کامن ویو یہی ہے. جیسے آپ کیرن آرمسٹرانگ کی بات کر رہے ہیں، اس کی ہسٹری، اسی طرح ڈیوڈ بیرٹ بھی ہے، اس کی کتاب ہے ہسٹری آف سیکرٹ سوسائٹیز. اس میں بھی اس کا بالکل ایک ہے، اور اس نے جتنے لوگوں کو کوٹ کیا ہے، سارے جو ایکسپرٹس تھے ورلڈ ریلیجنس کے اوپر، ان کا کامن بلیف یہی ہے کہ پہلے شرک تھا، پھر بعد میں توحید ہوئی. یعنی وہ نیرو ڈاؤن کرتے ہیں. یہ اوور آل جو ہے نا وہی وہ جو ہے نا ایجپٹالوجی سے، اور وہاں سے وہ ریفرنسز دیتے ہیں اس کی آرکیالوجی سے کہ جی یہ ہمیں ملے ہیں، اور یہ شرک اور اس کے علاوہ وحدانیت کی مدد نہیں ہے. نہیں، یہ غلط ہے. ایک منٹ میں دیکھتا ہوں، اگر میرے پاس سلائڈ کھلی ہے نا تو ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں. اور سب کا ایسا نہیں ہے. ایک وہ بھی لیزلی ہیزلٹن بھی ہے، وہ جو جیو ہے، وہ تو بالکل اس کا بہت کلیئر ہے کہ شروع سے ہے. لیکن وہ پھر بھی وہ کہتی ہے کہ جیسے ہم قرآن مجید کو جب میں پڑھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے میں ایک فیملیئر جگہ پہ ہوں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں ان لوگوں کو ایمان. لیکن جیو تو وہ ہے نا، وہ تو خدائی ریلیجن بظاہر پہ بلیو کرتے ہیں، تو ان کا تو کانسیپٹ آف توحید ہے کسی طریقے سے. ایک ایسا ہے کہ انسان اللہ کو اسی بنا سے پہچانتا ہے جیسے وہ گمان کرتا ہے، جیسا وہ سوچتا ہے. جس کا جتنا نالج تھا، جس کا جتنا علم تھا، اس کے بعد ہم نے گروپس کو نام دے دیا. ایوولوشن تو یہی ہے. ہم لوگوں نے نام دے دیا کہ جس کو بتوں میں خدا نظر آ رہا ہے وہ ہندو ہو گیا، جس کو ایک نظر آ رہا ہے وہ یہ ہو گیا، جس کو 4 نظر آ رہے ہیں وہ ہو گیا. اب کانسیپٹ کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط ہے، اس کو تو اللہ نے ویریفائی کیا قرآن کے ذریعے یا اپنی کتابوں کے ذریعے. لیکن مگر اصل میں یہ انسان کی اپنا علم اور اس کا نالج اور اس کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے کہ وہ خدا کو کہاں دیکھتا ہے. بالکل ایک شخص کا رشتہ اور اللہ سے ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کرسچن ہے وہ ہر صورت اس کا اسپرچل کانسیپٹ نہیں، اس کا لنک ہے مگر پروبیبلی اس کا لنک صحیح جگہ نہیں لگ رہا.
اسی طرح جو ہندو ہے اسپرچولیزم اس میں بھی ہے، اس کا دل جو ہے وہ کنیکٹیوٹی کے لیے جاتا ہے، لیکن وہ جب جاتا ہے اس کا کنیکشن وہ غلط جگہ لگا ہے، اور وہی لوگ انسان جو کہ اپنے آپ کو ریشنلائز کرتا ہے وہ ڈبیٹ کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو سچ ثابت کرتا ہے، جو لوگ زیادہ اچھا اپنی ہی کانسیپٹس کو ثابت کر پائے وہ ولی ہو گئے، وہ اپنے مذہب کے ولی ہو گئے، اور پھر ان لوگوں نے اب اس کو یوز بھی کیا، مس یوز بھی کیا، جیسے اب بھی پاور مس یوز ہوتی ہے، وہی خدا بن کے بیٹھتے ہیں کچھ انسان۔ تو یہ میسوپوٹیمیا میں ان کو بت ملے، میسوپوٹیمیا کو کہا جاتا ہے کہ یہ کریڈل آف سویلائزیشن ہے، مطلب تمام سویلائزیشن جو ہیں وہ یہاں سے پیدا ہوئی ہیں۔ آپ پیچھے چلے جائیں، انسان سب سے پہلے دنیا میں کہاں پہ تھا، ٹھیک ہے، تو ایک سینٹر پوائنٹ آپ کو ملے گا نا، تو وہ اس کو میسوپوٹیمیا کہتے ہیں۔ دجلہ اور فرات کے درمیان، جو عراق اور شام میں دو دریا بہتے ہیں پیرالل، ان کے درمیان کی سرزمین کو میسوپوٹیمیا کہتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ قدیم ترین دنیا کے شہر وہاں پہ آباد تھے۔ میسوپوٹیمیا سے ان کو یہ بت ملے، اس بت سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ جی بت پرستی تھی۔ دیکھیں انسان، قدیم ترین انسان بت پرست تھا، حالانکہ ان بتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ توحید تھی۔ مجھے تو لگتا ہے نماز پڑھنا، یہی بات ہے نا، انٹرپریٹیشن کی بات ہے نا، انٹرپریٹیشن کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بتوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بتوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ خدا جو ہے اس کے ہاتھ بندھے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ خدا کے ہاتھ تو نہیں نا بندھے ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے، اس سے آپ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شرک شروع ہوا وہ نوح علیہ السلام کی قوم میں شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح تک 10 نسلیں، سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم میں شروع ہوا۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی کیسے شروع ہوا؟ وہ جو سورہ نوح کے اندر 5 لوگوں کا ذکر ہے نا، ود، سوا، یعوق، یعوق، نصر، ٹھیک۔ تو اب یہ 5 ان کے وہ لوگ تھے جو جنہیں کہہ لیں کہ جی ہمارے یہاں جسے اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ جب یہ فوت ہو گئے تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ ان کی یاد میں آپ تصویریں بنا لیں، تو لوگوں نے ان کی تصویریں بنا لی، گھروں میں لٹکا لی یا چوراہوں پہ لٹکا دی۔ اب وہ تصویر تو کچھ عرصے بعد مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو شیطان نے کہا کوئی پختہ کام کرو، آپ ان کے بت بنا لو، تو لوگوں نے ان کے بت بنا لیے۔ وہ بت بنا کے جو ہے وہ پہلے گھروں میں رکھے، پھر چوراہوں پہ نصب کر دیے، پھر اگلے لوگوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا ان کے سامنے بیٹھ کے تم جو ہے نا وہ اللہ سے مانگنا شروع کر دو، تو لوگوں نے ان کے سامنے بیٹھ کے ان کا دھیان گیان کر کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، پھر براہ راست ان سے مانگنا شروع کر دیا۔ تو یہ گریجولی شرک اس طرح سے آیا، آہستہ آہستہ، یعنی ایک اسٹیپ میں ایسا نہیں آیا کہ لوگ رات کو نماز پڑھ رہے تھے، صبح کو بت بنا کے انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی، ایسے تو نہیں، آہستہ آہستہ وہ لے کے آئے۔ تو اب یہ جو چیز ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ جن خداؤں کو وہ پوچھتے تھے ان کے ہاں وہ خدا کے نیک بندے تھے۔ ہاتھ بندے ہونے کا کانسیپٹ یہی ہے نا کہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے، ہر وقت اللہ کی خدمت میں حاضر رہتے، لبیک اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں۔ تو یہ گویا کہ جن خداؤں کی وہ پوجا کرتے تھے ان خداؤں کی کوالٹیز ہیں کہ وہ خود کسی کے فرما بردار ہیں۔ تو گویا توحید سے شرک، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے نکالا ہے اس نکالے ہوئی کو ذرا آپ ریلیجس نیریٹو میں اس کو تھوڑا سا انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں تو وہ ساری توحید نکل آتی ہے، شرک رہ ہی نہیں جاتا۔ وہ تو یہ ہے نا کہ اب آپ نے زور یہی لگانا ہے، پہلے سے بلیو بنایا ہوا ہے، مطلب پروپوگیٹ یہی کرنا ہے کہ نہیں شرک ہی تھا، شرک ہی تھا، شرک ہی تھا، تو پھر ظاہری بات ہے اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا کہ قوا جو ہے وہ سفید ہے۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ تمام جو مذاہب ہیں، مذاہب کو اگر ہم جو ہے وہ تقسیم کریں، دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، لیکن یہ کہ اگر ہم ان کو کیٹیگرائز کریں تو 2 بڑی کیٹیگرائزیشن بنتی ہیں، ایک جن کو ہم سیمیٹک ریلیجنز کہتے ہیں، ایک وہ جو کہ نان سیمیٹک ریلیجن۔ سیمیٹک ریلیجن جسے ہم آسمانی ادیان کہتے ہیں، جو آسمان سے آئے، جو وحی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، مطلب اللہ نے کوئی کتاب بھیجی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول آئے۔ نان سیمیٹک ریلیجنز وہ ہیں جو کہ مین میڈ ہیں، انسانوں نے ان کو بنایا ہے، انسانوں نے ان کو گھڑا ہے۔ اب یہ جو سیمیٹک ریلیجنز ہیں، سیمیٹک ریلیجنز میں 3 بڑے ریلیجنز ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ ورلڈ کی جو دنیا کی جو 60% پاپولیشن ہے وہ سیمیٹک ریلیجنز کے جو بلیورز ہیں، جیسے یہودیت ہے، جوڈائزم ہے، کرسچینٹی ہے، اسلام ہے۔ تو اب یہ جو لوگ ہیں 60%، ان سب کے ہاں توحید کا کانسیپٹ ہے، مطلب یہودیت میں توحید کا کانسیپٹ ہے۔ یہودیوں میں ایک گروہ تھا جس کو قرآن نے کرٹیسائز کیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ ایک گروہ تھا۔ ویسے یہودی جو ہیں وہ مطلب بلیورز ہیں، بلیورز بھی اس معنی میں کہ مطلب پکے جسے کہتے ہیں، موحد ہیں۔ تو ایک تو یہودیوں کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے کہ وہ مشرک ہیں، یہودی مشرک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور دوسرا سکھ بھی مشرک نہیں ہے۔
سکھوں میں بھی توحید کا کانسیپٹ ہے. وہ مسلمانوں سے آیا, ٹھیک ہے, آیا مسلمانوں سے. گرو نانک صاحب مطلب مسلمانوں کے اس میں بیٹھتے تھے اور انہوں نے کچھ چیزیں ہندوؤں سے لے لیں, کچھ انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں سے لے لیں اور مکسچر بنا کے ایک نیا دین پیش کر دیا. 3 دن تک غائب رہے تھے. ان کے بارے میں معروف روایت یہی ہے, ہندوؤں سے بھی تنگ تھے, مسلمانوں سے بھی تنگ تھے ان کی باہمی لڑائی سے. مطلب تو ان کی مجلس میں بھی جاتے تھے, ان کی مجلس میں بھی جاتے تھے. تو 3 دن بعد آئے ہیں تو لوگوں نے ان سے پوچھا پھر کہاں گئے تھے, کہتے خدا کی عدالت میں. اچھا خدا کی عدالت میں, پھر خدا سے کیا بات چیت ہوئی؟ تو کہتے خدا نے مجھے یہ کہا کہ ہندو بھی غلط ہے, مسلمان بھی غلط ہے, ٹھیک کون ہے؟ میں ٹھیک ہوں. تو پھر انہوں نے ایک مکسچر پیش کیا تھا. تو بیسیکلی سکھزم مکسچر ہے ہندوازم اور اسلام کا. یعنی انہوں نے اسلام سے توحید کا کانسیپٹ لے لیا, پھر صدقے کا کانسیپٹ اسلام سے لیا کیونکہ ویلفیئر کا کام نہیں تھا ہندو مت میں. پھر یہ ہے کہ ایکویلٹی کا کانسیپٹ لیا کیونکہ ہندوازم میں جو وہ تھا نا 4 ذاتیں, اس سے وہ بہت تنگ تھے. یار یہ کیا ہے, مطلب یہ تو جسٹس نہیں ہے, انصاف نظر نہیں آتا, یہ تو بہت ظلم ہے. تو کچھ چیزیں انہوں نے اسلام سے لیں, کچھ انہوں نے وہ رسومات وغیرہ ساری ہندو مت کی لے لیں. اور مردہ جلاتے ہیں, یہ بھی جلاتے ہیں, ہندو بھی جلاتے ہیں, یہ بھی جلا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہاں اسی طرح سے جو ہے وہ 7 جنم کا جو عقیدہ ہے وہ وہاں سے لے لی. تو لیکن یہ ہے کہ توحید کا کانسیپٹ آپ کو نظر آئے گا, ٹھیک ہے. اکثر و بیشتر ریلیجنس کے اندر جو سیمیٹک ہیں ان کے ہاں تو ہے ہی ہے. جیسے تورات میں ابھی تک توحید کا کانسیپٹ ہے. ایون کہ تورات کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ اس میں انہوں نے تحریف کر دی. تحریف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آیت بدل دی. ابھی بھی آپ کو ایسی چیزیں, اب جو تورات پبلش ہو رہی ہے, اب اس کا اردو نسخہ لے لیں, انارکلی سے وہ بائبل سوسائٹی اس کو پبلش کرتی ہے, اس کو دیکھ لیں آپ. اس کے اندر آپ کو وہ 10 کمانڈمنٹ جسے ہم احکام عشرہ کہتے ہیں اسی طرح سے ملتے ہیں. چوری نہ کرنا, شرک نہ کرنا, ٹھیک ہے, ایڈلٹری کی طرف نہ جانا, ہمسائے کو تنگ نہ کرنا, اس طرح سے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہیں. تو یہی چیزیں جو ہے وہ آپ کو ہندو مت میں بھی مل جاتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ توحید کا کانسیپٹ اس پہ کرنے کی ضرورت ہے. مطلب کمپیریٹیو ریلیجن میں جو کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہمارے یہاں لوگوں نے کیا نا کہ تم غلط ہو ہم ٹھیک ہیں, ٹھیک, یہ کام تو چلیں ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ کامن گراؤنڈز موجود ہے. قرآن نے بھی یہ کہا نا, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بین, اہل کتاب چلو اس بات کی طرف تو آؤ, اس کامن گراؤنڈ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. شریعت میں ٹھیک ہے اختلاف رہا ہے, خود قرآن نے کہا ہے کہ تورات اور اسی طرح سے جو ہے وہ انجیل والوں کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ ان کے لیے الاؤڈ تھیں, ہمارے لیے الاؤڈ نہیں ہے, یا ان کے لیے الاؤڈ نہیں تھی, ہمارے لیے الاؤڈ ہیں. تو وہ شریعت کا تو ڈفرینس رہا ہے, اس میں تو کوئی اس کو ہم کر بھی نہیں سکتے. لیکن یہ ہے کہ فنڈامنٹل بلیف سیم رہے. آج بھی دیکھیں یہودی خدا کو بھی مانتے ہیں, آخرت کا بھی کانسیپٹ ہے, جنت جہنم کا کانسیپٹ کرسچن میں بھی ہے, یہودیوں میں بھی ہے, ٹھیک ہے. تقدیر کا کانسیپٹ دونوں کے ہاں آپ کو ملے گا, جسے ہم فنڈامنٹل بلیفز کہتے ہیں. کتابوں کا کانسیپٹ مانتے ہیں کہ جی وہی نازل ہوتی ہے, کتابیں نازل, یہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری کتاب کو نہیں مانتے, لیکن یہ تو مانتے ہیں نا کہ کتابیں نازل ہوتی ہیں, یہ تو مانتے ہیں نا کہ رسول آتے ہیں. یعنی بلیو ان پروفٹ ہوڈ تو ہے, بلیو ان سیکرڈ بکس تو ہے, ٹھیک ہے, کتابوں پر ایمان تو ہے. اب یہ ہے کہ کسی خاص کتاب کو نہیں مارے, کسی خاص رسول کو نہیں مارے, یہ ایشوز ہیں ان کے. تو فنڈامنٹل بلیفز جو ہے نا وہ ہمیں سیمیٹک ریلیجنز میں مطلب سیم ملتے ہیں. جو 6 ہیں, خدا پر ایمان, کتابوں پہ, رسولوں پہ, یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. اسی طرح توحید بھی. پھر یہ ہے کہ ان کے ہاں کچھ فرقے, جیسے یہودیوں میں ایک فرقے نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. اسی طرح کرسچینز میں اب میجورٹی, ان کی میجورٹی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, ٹھیک ہے. قرآن نے اس کو کرٹیسائز بھی کیا, لیکن یہ ہے کہ اس کا دین مطلب یہ نہیں ہے کہ کرسچینٹی میں یہ تھا. بہت سارے مسلمان آج بہت کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ جو اسلام نہیں ہے. قبروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو خدا کلیم کر رہے ہیں, کوئی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مطلب کلمہ پڑھتے ہیں, مسلمان تو نہیں ہے, ظاہری بات ہے جو اپنے آپ کو خدا کلیم کرے گا, لیکن یہ ہے کہ اسلام کی طرف نسبت تو ہے نا, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو اسلام تو وہ مسلمان تو شو کر رہے ہیں نا. تو بہت سارے ایسے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں, کوئی مہدی, کوئی مسیح, پتہ نہیں کیا کچھ ہیں اسی طرح سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرسچینٹی میں, خاص طور پہ کرسچینٹی سے مراد یہ ہے کہ جو اوریجنل کرسچینٹی تھی, اور اسی طرح سے یہودیت میں توحید کا کانسیپٹ ہی تھا. بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آدم سے لے کے, جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ تمام نبی جو ہیں وہ کیا ہیں, الانبیاء اخوۃ لعلات, تمام انبیاء جو ہے وہ پیٹرنل برادرز. پیٹرنل برادرز کہتے ہیں جن کا باپ ایک ہو. مطلب فنڈامنٹل کانسیپٹس جو ہیں ان کے سیم ہیں, ٹھیک ہے. مائیں امہاتہم شتیٰ, مائیں ان کی جدا جدا ہیں, شریعہ ان کی مختلف رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو مطلب اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ایتھیسٹ خاص طور پہ جہاں سے لیتے ہیں کہ جی خدا پھر کس کا خدا, تو بھائی خدا تو سب کا سیم ہے, ٹھیک ہے. جو تمہیں نظر آ رہا ہے کہ خدا کے اندر اختلاف ہے تو یہ انسانوں کا پیدا کردہ خدا ہے,
ایک خدا وہ ہے نا کہ جو خدا جو ہے اس نے رسولوں کی زبانی اپنا تعارف کروایا، وہ خدا کہ جس نے مذہبی کتابیں بھیج کے اپنا تعارف کروایا کہ میں یہ ہوں، اور ایک خدا وہ ہے جو انسانوں نے اپنے ذہن میں بنا لیا، اپنے ذہن میں انسانوں نے ایک خدا گھڑ لیا ہے، اب خدا ایسا ہے ویسا ہے فلاں ہے یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جیسے وہ ممتاز مفتی نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، خیر اس نے اپنے اس کانٹیکس میں اس کی جو اپنے جو ہے اس کے حوالے سے لکھا ہے، کہتا ہے جب میں مولویوں کو سنتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خدا ایک بھٹیارن ہے۔ بھٹیارن مطلب جو بھٹی جلاتی ہے، اور جو آتا ہے اور اس کو وہ پکڑ کے آگ کے اندر ڈال دیتا ہے کیونکہ اس نے چنے بھوننے ہیں۔ تو مطلب ایک جہنم کا کانسیپٹ اتنا زیادہ یہ لوگ سناتے ہیں، خدا اتنا غضبناک ہے، تمہیں پکڑ لے گا، یہ کر دے گا وہ کر دے گا۔ اب اس کا ایک بن گیا، ذہن بن گیا۔ پھر کہتے ہیں میں نے خود سے خدا کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو مجھے مطلب خدا کے اوپر جو ہے بہت اس سے مجھے خدا سے محبت بھی محسوس ہوئی کہ خدا رحیم ہے، شفیق ہے، مطلب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیں ہر ایک آدمی کو مطلب ایک طرح سے ایک چیز جو ہے وہ اس طرح سے اس کو موٹیویٹ یا انسپائر نہیں کرتی، یا خدا کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن شپ قائم نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی مختلف انداز میں مختلف لوگوں کی مختلف صلاحیتوں کو، ان کے وہ آپ کہہ لیں کہ جو بھی ان کا سٹرکچر ہے اس کو دیکھتے ہوئے مختلف طرح سے ان کو اپنے ساتھ تعلق قائم کرنے کی جو ہے وہ ان کے اندر صلاحیت پیدا کی یا بیدار کی ہے۔ تو انسانوں کے کانسیپٹ ہیں جو خدا کے حوالے سے، اس سے مطلب خلاصہ یہ ہے کہ اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ خدا نے جو اپنے بارے میں ایک کانسیپٹ دے دیا تو اس کے بارے میں کوئی اختلاف ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ ریلیجنز میں بھی نہیں ہے، جو بڑے بڑے ریلیجنز۔ آج کل ایک اور جو ہے وہ خاص طور پہ کوانٹم فزکس کے اندر کچھ کانسیپٹس آ رہے ہیں، ان میں سے ایک کوانٹم انٹیگلمنٹ کا کانسیپٹ بھی ہے۔ اس کو بھی اس بات کے لیے، خاص طور پہ اس بات کے لیے کہ بھئی آپ ہر چیز کو جو ہے نا وہ سائنٹیفکلی جو ہے وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ دیکھیں سب سے پہلے امیدیں تھیں کہ نیوٹن جو ہے یہ اب بس چند ایک دن ہے کہ نیوٹن نے سب کچھ ایکسپلین کر دینا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد یہی امیدیں آئنسٹائن سے لگائی گئیں، آئنسٹائن صاحب بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، پھر اسٹیفن ہاکنگ صاحب سے یہ امیدیں لگائی گئیں، اور اسٹیفن ہاکنگ صاحب نے خود یہ امیدیں دلائیں، اور انہوں نے کتاب بھی لکھی تھیوری آف ایوری تھنگ۔ تھیوری آف ایوری تھنگ مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسی تھیوری دینا چاہتے ہیں جس سے ہم ہر چیز کو ڈیفائن کر کے رکھ دیں اور خدا کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا نا کہ اب اگر چلیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ یونیورس کسی خدا نے نہیں بنائی، کوئی آسمانوں پہ نہیں بیٹھا ہوا، کوئی کریٹر نہیں ہے، دین ایکسپلین کیسے کریں گے؟ کیسے، کہاں سے آگے ہو؟ مارس سے ٹپک پڑے ہو؟ کہاں سے آگے ہو؟ کوئی ایلینز کی نسل ہو؟ کیا ہو؟ مطلب تمہاری ہسٹری کیا ہے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، موجود تو ہیں نا ہم اس پلانٹ ارتھ پہ، تو انٹری کہاں سے ماری ہے؟ ایگزٹ کہاں ہو رہا ہے تمہارا؟ کہاں سے سفر شروع ہوا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ تو کچھ سوال کو ایڈریس تو کرو، جواب تو دو۔ تو اب وہ سائنس جس طرف جا رہی ہے، خاص طور پہ کوانٹم فزکس جس طرف جا رہی ہے، تو یہ لوگ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، ہاتھ ان دا سینس کہ جی اب یہ کہہ رہے ہیں اب ایگنوسٹسزم زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اب ایتھیزم ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایگنوسٹسزم کیا ہے؟ لا ادری یار، ہم تو جاہل کے جاہل ہیں، جاہل کے ہم تو اجہل ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ اب جسے کہتے ہیں نا کہ جو واقعتاً میں جو پیور سائنٹسٹ ہے وہ کبھی بھی ایتھیسٹ نہیں ہو سکتا، وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ایگنوسٹس ہو جائے گا۔ مطلب ایگنوسٹس مطلب یار مجھے نہیں پتا، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اور یہ چیز بڑھتی بڑھتی یہ کیفیت کہاں تک پہنچے گی؟ ریلیجن پہ بلیو نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ خودکشیاں کریں گے، سوسائڈ کریں گے، اور کچھ بھی نہیں کریں گے۔ کوانٹم جو انٹیگلمنٹ ہے یہ اچھا، ان چیزوں پہ بہت اچھا لکھتے ہیں ادریس آزاد صاحب، کبھی آپ ان کو مطلب پڑھیں، ان کا اسی نام سے ان کی ایک ویب سائٹ بھی ہے۔ تو فلاسفی آف سائنس ان کا جو ہے وہ موضوع ہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، تو اچھا انٹلیکچوئل ذہن ہے۔ کیا ویب سائٹ ہے؟ ادریس آزاد کے نام سے یہ۔ تو کوانٹم انٹیگلمنٹ جو ہے یہ کہتی ہے بالکل مطلب ڈیفائن کرنا مشکل ہے۔ یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک پارٹیکل ہے اور ایک پارٹیکل یونیورس کے دوسرے کنارے پہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی حرکت اس کو متاثر کرتی ہے اگر یہ انٹیگل ہو۔ کوئی سائنٹیفک ریزن ہی نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک ریزن نہیں۔ یہ سپن کرے تو وہ اس کے اپوزٹ سپن کرنا شروع کر دے گا اگر یہ انٹینگل ہو جائے۔ کیوں؟ کوئی وجہ نہیں۔ وہی جو ان کے ہاں نا ویو پارٹیکل ڈویلٹی کا کانسیپٹ تھا ایک، ہے کہ پارٹیکل کیا ہے، یہ پارٹیکل ہے یا یہ ویو ہے۔ اب کبھی وہ پارٹیکل کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی وہ ویو بن جاتا ہے، نہ سمجھ آتی ہے ہی ہے، نہ سمجھ آتا ہے شی ہے، مطلب سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہے کیا نہیں، ٹھیک۔
اسی طرح سے جو ان کی جو پرنسپل آف انسرٹینٹی تھا، پرنسپل آف انسرٹینٹی کیا ہے؟ اب یہ کوانٹم فزکس اس پرنسپل کے اوپر بیس کر رہی ہے نا. پرنسپل آف انسرٹینٹی، ہر چیز انسرٹن ہے بھائی، ہر چیز انسرٹن ہے. مطلب جب آپ اس کو میئر کر رہے ہیں پارٹیکل کو کہ پارٹیکل یہاں پہ ہے لیب کے اندر، ٹھیک ہے، دنیا بھر کا آپ کے پاس اکوپمنٹ موجود ہے، جب آپ اس کو میئر کرتے ہیں اور جس لمحے آپ اس کو میئر کرتے ہیں یہ یہاں پہ ہے، اس وقت وہ وہاں نہیں ہوتا، ایکچوئل میں وہاں نہیں ہوتا، وہ کہیں اور پہنچ چکا ہوتا ہے. کیا چیز سرٹن ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی لگی ہوئی ہو آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے. اب یہ اس طرف جا رہے ہیں، خاص طور پہ آپ کی کوانٹم فزکس آپ کو اس طرف لے کے جا رہی ہے، ٹھیک ہے. مطلب فزکس میں دو ڈسپلن بن گئے تھے نا، ایک جو ریلیٹیوٹی والا تھا آئنسٹائن اس کو وہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کوانٹم فزکس والا تھا. تو وہ ریلیٹیوٹی والا کسی وقت تک تو وہ اس کو کرتے رہے، وہ اس کے ذریعے سے چیزوں کو انٹرپریٹ کرتے رہے، ابھی بھی ہو رہی ہیں اس کے ذریعے سے جو ہے وہ انٹرپریٹ ہو رہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کوانٹم فزکس بالکل اس کے اگینسٹ کھڑی ہے، اس کو اپوز کر رہی ہے. خود ود ان فزکس جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کو اپوز کرنے والا ایک بہت بڑا ڈسپلن پیدا ہو گیا. تو آپ سائنس، اب آپ کو ریئلٹی تک، پہلے یہ تھا نا کہ سائنس ہمیں بتائے گی کہ الٹیمیٹ ٹروتھ کیا ہے. انسان کا یہی المیہ ہے نا کہ ہم الٹیمیٹ ٹروتھ جاننا چاہتے ہیں. سچ کیا ہے یار؟ سچ کیسے پتہ چلے گا؟ مذہب کا سچ، مذہب والے تو آپس میں اختلاف کریں، چھوڑو ان کو. یہ کیا وحی کے اوپر ایمان لے کے ہیں انسان؟ نہیں. کون بتائے گا؟ پھر سائنس بتائے گی. اب یہ ہے کہ اب سائنس ہاتھ کھڑی کر رہی ہے کہ الٹیمیٹ ٹروتھ تک پہنچنا یا پہنچانا. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 4.6% آبزرویبل ہے. اسی کوانٹم فزکس کی بات کریں تو کوانٹم میکینکس کے اندر جو کانسیپٹ ہے اس کا ورچوئل پارٹیکل کا، جو پارٹس آ رہے ہیں یہ ورچوئلی تو یہ ایگزسٹ نہیں کرتے، اور دین دے شو اپ فرام ویکیوم کے اندر ایک دم کلیئر ہوتے ہیں. یہاں سے یہ کہتے ہیں کہ جی ایک نیا کانسیپٹ ہے کہ سم تھنگ کین کم آؤٹ فرام نتھنگ. ہاں تو اب ویکیوم ایسا، تو وہ مطلب آبویسلی اس کے جوابات ہیں کہ وہ مطلب یہ الٹیمیٹلی وہ یہ کہتے ہیں کہ نتھنگ اٹ سیلف کچھ نہیں ہوتا. نتھنگ کیا ایگزسٹ بھی کرتی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ نتھنگ ہو ہی نہیں سکتا. ایسے ہی بالکل ایسے. کوانٹم میکینکس جو ہے اس کائنڈ آف جنرل تو وہ لا کی طرف لا رہے ہیں نا، انکار کریں جو بس کوئی چارہ ہی نہیں بنتا پھر یا ایمان لے. وہ یہی ہے نا کہ اب یا تو ایگریسو جسے کہتے ہیں کہ جھگڑالو قسم کا سائنسٹسٹ باقی بچ جائے گا جو بس صرف جھگڑا کرے گا آپ سے کہ خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پھر خدا کو مان لے گا، یا پھر تیسرا جو ہے وہ ایگنوسس ہو جائے گا. اگر تھوڑی اس کے اندر شرم حیا ہوئی نا، تو اگر وہ مومن نہ بنا تو وہ ایگنوسس ہو جائے گا. یہ کہ یار میں جاہل ہوں، مجھ سے نہ پوچھو، میں جاہل ہوں. مطلب ایگنوسس کیسے کہتے ہیں؟ یار مجھے نہیں پتا. چلو کم از کم اس پہ تو آ جاؤ کہ تمہیں نہیں پتا. اب یہ ہے کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں نا، اگر ہم ان کے اوپر غور کریں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکالتے ہیں نا اس کتاب کے ذریعے سے. اب ان اندھیروں کے اندر وہ بھٹک رہے ہیں نا، ان اندھیروں کے اندر. وہی بات ہم جو کہہ رہے تھے کہ کہہ رہے ہیں کہ جی 4.6% یونیورس آبزرویبل ہے. 4.6%، اس سے زیادہ آپ آبزرو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یہ بھی بہت بڑا کویسچن بنا ہوا ہے. یعنی ہبل جیسی ٹیلیسکوپ جو ہے اس کو بھی چلا کے، اس کا بھی جو ہے وہ ٹول لگا کے، اب وہ کہتے ہیں نہیں اس سے زیادہ، یہ کہ ہمارے لیے کائنات آبزرویبل ہو جائے ابھی تو یہ بڑا مسئلہ ہے، اور اس کی آپ کوئی سائنٹیفک ریزن بیان کر دیں. مطلب اب اس وقت ہمارا چیلنج کیا ہے؟ ہمارا چیلنج تو یہ ہے کہ ہم تو مارس تک نہیں جا رہے، ٹھیک ہے نا. مار جو ہم سے نیکسٹ ہے اس تک پہنچنا اتنا بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، اور پھر آپ اپنے سولر سسٹم سے باہر نکل جائیں، پھر سولر سسٹم سے کیا آپ اپنے یونیورس سے باہر نکلیں، گلیکسی سے، پھر گلیکسی کے اپنے ملکی وے سے باہر نکلیں، پھر ملکی وے سے آپ یونیورس سے، بہت مشکل. تو اب تو ملٹی ورسز کا کانسیپٹ دے رہے ہیں. تو ملٹی ورسز کا کانسیپٹ یہی ہے کہ بلینز آف جو ہے وہ یونیورسز ہیں، ٹھیک ہے، ان سے یہ جو ہے وہ ایک یونیورس جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے. تو اللہ عز و جل نے یہ ساری چیزیں جو ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، پہلے فلسفے والے مارتے رہے، اب یہ سائنس والے مار رہے ہیں کہ ہم بغیر ریلیجن کے خدا تک پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو بہت مشکل کام.
تو یہ وہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مختلف اب دیکھیں نا، ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لا خاضع، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نشانی جو ہے وہ کیوں نہیں ان کے لیے ایسی اتار دیتے کہ جس سے ان کی گردنیں جھکی کی جھکی رہ جائیں؟ یہ پچھلے لوگوں نے بھی کہا تھا. تو اللہ نے اسپیکٹ آف ڈاؤٹ رکھا ہے اس دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے شبے کا ایک ایلیمنٹ رکھا ہے، ایک عنصر رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی سے تو وہ ایمان بنتا ہے. سب چیز اگر کلیئر کٹ ہو جائے، روز روشن کی طرح، ڈے لائٹ کی طرح آپ کے سامنے آ جائے، پھر کس چیز کا ایمان ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں نا، جب قیامت والے دن کافر اور مشرک لوگ، وہ جو نبی کا انکار کرتے رہے، جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے، تو وہ کیا اللہ کا انکار کریں گے؟ اس وقت جہنم کا انکار کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس وقت؟ کہیں گے یا اللہ ایمان لے آئے، اب تو سب کچھ دیکھ لیا. تو اللہ نے اگر سب کچھ دکھا کے ایمان کی طرف تمہیں لے کے آنا ہے، بات یہ پھر امتحان کس چیز کا؟ امتحان تو یہی ہے نا کہ اللہ نے سائنس بھی رکھ دی ہیں، نشانیاں بھی رکھ دی ہیں، اور کچھ ایکسپیکٹ آف ڈاؤٹ بھی رکھ دیا ہے. یہ جو شبہ پڑ جاتا ہے نا کبھی، یہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے، اسی کی بنیاد پہ تو وہ تمہارا ایمان جو ہے لانا اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور اس کی بنیاد پہ تمہارے لیے آخرت میں ریوارڈ رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ جی کہہ رہے ہیں ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کہ ایسی نشانی نازل کر دیں تمہاری گردنیں جھکی کی جھکی رہ جائیں، تم خدا کی اوپر ایمان لے آؤ، اللہ اپنا آپ دکھا دیں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن اللہ کو اس طرح ایمان جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے قبول کروانا نہیں ہے نا، پھر امتحان مقصد فوت ہو جاتا ہے امتحان کا. تو اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں بھی نازل کر سکتے ہیں. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ کوئی ایسی سائنٹیفک تھیری آپ کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن میں ایسی سائنٹیفک تھیری لگا دیں جو تمہیں مجبوراً جو ہے وہ خدا کی طرف لے جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جبر تھوڑا کرنا ہے، اللہ نے اختیار رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ڈاؤٹ بھی باقی رکھے گا، یہ اہم بات ہے، باقی رکھے گا. صحابہ کے لیے بھی باقی تھا. اور عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک صحابہ کہنے لگے میرے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، وہ ہنسنے لگ گئے، کہنے لگے یہی تو ایمان ہے، یہی تو ایمان. تو وسوسے سے ڈرنا نہیں، وسوسے سے گھبرانا نہیں، وسوسہ کچھ بھی نہیں ہے، وسوسہ تو ایمان کی نشانی ہے. خود وسوسہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ چیز ابھی تک آپ کے لیے ڈے لائٹ کی طرح کلیئر نہیں ہوئی، آپ کا ایمان ہے. جب وہ آپ کے لیے ڈے لائٹ کی طرف، جب فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے، پھر کس چیز کا ایمان فرشتوں کو ماننا ہے؟ تو وہ تو موت کے وقت جو ہے وہ فرعون نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں موسیٰ تیرے رب پہ ایمان لاتا ہوں. وہ کس چیز کا ایمان ہے؟ وہ کوئی ایمان نہیں. تو یہ ہماری ایتھیزم کے حوالے سے جو ہے وہ ہماری ڈیبیٹ یا آپ کہہ لیں ڈسکشن مکمل ہوئی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے خاص طور پہ شرک اور توحید کے حوالے سے، جو ہمارے سوسائٹی میں جو کچھ کانسیپٹس ہیں تو ان کے حوالے سے اور ان کی اصلاح کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.